معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایک وقت میں کھا پی رہا ہوتا ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس کی جاب اچھی چل رہی ہے، ابھی تک معاملات اچھے چل رہے ہیں، تو وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار ابھی تو جاب چل رہی ہے، ابھی تو کام چل رہا ہے، ابھی تو ہاتھ پیر چل رہے ہیں، یہاں سے کما لیتا ہوں، وہاں سے کما لیتا ہوں، لیکن جب یہ ہاتھ پیر بوڑھے ہو جائیں گے، جب ان میں طاقت نہیں رہے گی، جب یہ کمزور اور ناتواں ہو جائیں گے، تو میں کسی پر بوجھ بنوں گا تو وہ تو مجھے دھتکارے گا۔ اور آج کل تو اولاد بھی اپنے باپ کی سگی نہ رہی، لہذا اب میں اپنے فیوچر اپنے مستقبل کے لیے کچھ کروں، تو لہذا وہ اپنے چلتے ہاتھ پیر میں کچھ ایسے کام کرے گا جو اسے مستقبل میں فائدہ دے۔ جب یہ کام کاج کرنے کے قابل نہ رہے تب بھی اسے وہاں سے انکم ہوتی رہے تاکہ یہ بڑھاپا سکون سے گزارے، یعنی لانگ ٹرم اب یہ اپنی پالیسیز بنائے گا، دور کی سوچے گا کہ مستقبل میں جب کمزور ہو جاؤں گا، کام کاج کے قابل نہیں رہوں گا، تو بغیر کمائے اپنے سارے اخراجات میں کس طرح پورے کروں گا۔ تو یہ بھی عقل اس کی کام کرتی ہے اور اسے ایسے ایسے کاموں کی طرف لے کر جاتی ہے کہ جو اسے مستقبل کا فائدہ دینے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہم میں سے اگر کوئی شخص ابھی فی الوقت اللہ اس کے رسول کی کرم سے اتباع دین میں زندگی گزار رہا ہے، یا نیت کرتا ہے کہ آئندہ کی زندگی میں اسی کے ساتھ گزاروں گا، تو وہ اسی پر بس نہ کرے بلکہ مستقبل کا سوچے کہ جب تک زندگی ہے تب تک تو اللہ اس کے رسول کی اتباع میں زندگی گزار کر نیکیاں میں نے حاصل کر لی، جب مر جاؤں گا تب نیکیاں کہاں سے ملے گی؟ تب بھی تو مجھے نیکیاں چاہیے نا، جب میں بوڑھا ہو گیا تو تب بھی مجھے پیسہ چاہیے، تو جب میں مر جاؤں تو تب بھی مجھے نیکیاں ملنی چاہیے۔ جب تک قیامت نہیں آتی میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا رہنا چاہیے، میری نیکیوں میں اضافہ سے اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا، اس مستقبل کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نیکیوں کا تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے، مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی عطا فرما دیا کہ کس طرح ہم مرنے کے بعد اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں جزا سزا سب منقطع ہو گئی۔ فرمایا الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر 1 الا من صدقۃ جاریہ، اگر وہ شخص کوئی صدقہ جاریہ کر دیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ کسی نے مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کہیں پر کوئی پانی کا پرابلم تھا وہ حل کروا دیا، کسی کے لیے کوئی لانگ ٹرم اس نے نیکی والا کام کر دیا جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، تو فرمایا یہ شخص مر بھی جائے تو تب بھی اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسری چیز سرکار نے فرمایا او علم ينتفع به، نبی علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به، کہ ایسا علم کہ جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی آپ نے علم دین سیکھا، دین سیکھنے کے بعد دوسروں تک منتقل کیا، آپ انتقال کر گئے، لیکن آپ کے طلبہ آپ کے شاگرد موجود ہیں، وہ آگے دین منتقل کرتے رہیں گے، یہ اگرچہ چلے جائیں وہ آگے منتقل کرتے رہیں گے، یہ تو تا صبح قیامت آپ کے ذریعے سے منتقل دین آگے ہوتا رہے گا۔ تو انسان اگرچہ کیوں نہ مر جائے یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے پھر بھی قائم رہے گا، مرنے کے بعد بھی اسے ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ تو پہلی چیز صدقہ جاریہ کر لے انسان تو بھی مرنے کے بعد ثواب ملے گا، یا پھر ایسا علم حاصل کرے کہ جو دوسروں تک منتقل کر کے جائے تو بھی اسے مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز سرکار نے فرمائی او ولد صالح يدعو له، یا پھر اس کی کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو اس نیک اولاد کی دعائیں مغفرت کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے مرنے کے بعد بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ دنیا کے لیے عقل استعمال جس طرح کرتے ہیں کہ حال کو بھی بہتر بناتے ہیں، مستقبل کی بھی بہتری ہوتی ہے، تو یہی عقل اب ہم نے آخرت کے معاملے میں استعمال کرنی ہے کہ حال بھی بہتر بنانا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہمارے شامل حال نہیں ہونی چاہیے، اور مستقبل کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں بھی ہمارے لیے اضافہ در اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔